والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قرآن کریم فرقان حمید انسانیت کے لیے مشعل راہ، ہادی، راہبر اور رہنما ہے، لیکن اس سے ہدایت، روشنی، رہنمائی، گائیڈنس ملتی انہیں ہے جو صاحب تقوی ہو۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کو راہ دکھاتا ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تقوی کے معنی بہت زیادہ عبادت کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ تقوی کا معنی پرہیزگاری کرنے اور بہت سی چیزوں سے بچنے کے ہیں۔ ایک طرف انسان بہت زیادہ عبادات بجا لائے، بہت زیادہ نیکیوں کا اہتمام اور التزام کرے، لیکن دوسری طرف وہ تقوی سے تہی دست ہو تو اس کا یہ سارا عمل، ساری محنت بیکار اور بے سود ہوا کرتی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ نیکیاں کما رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تقوی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، بلکہ ان تمام چیزوں سے پہلے جس چیز کی تعریف، توصیف بیان کی ہے وہ تقوی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تعریف بیان کی گئی ہے تقوی والوں کی، کیونکہ آپ کی مسجد کا نام بھی مسجد تقوی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسجد کے ساتھ اس نام کا ذکر مسجد قباء والوں کے لیے کیا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد تو ہوتی ہی وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر استوار کی جاتی ہے، اور اس کی توصیف بیان کر کے مذمت کی گئی تھی مسجد زرار کی، جو نام تو مسجد تھا لیکن اس مسجد کا کردار زرارن، نقصان پہنچانا، ملت اسلامیہ میں رخنہ ڈالنا، اسلامی تحریک کو روکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عمارت مقصود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو چار دیواریاں مقصود نہیں ہیں، اسے تو ڈھانے کا حکم دیا تھا، اس کے بارے میں تو کہا تھا کہ آپ اس کا افتتاح بھی نہیں کریں گے، اس میں کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھیں گے،
بلکہ اسے ڈھا دیجیے۔ اللہ رب العالمین کو جو چیز مطلوب اور مقصود ہے وہ تقوی ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بات آئی ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے جھکتے ہیں۔ کعبہ اصل میں قبلہ نہیں، قبلہ نما ہے۔ وہ جو سمت کعبہ ہے، ڈائریکشن آف دی کعبہ، ہم اس ڈائریکشن پر جھکتے ہیں۔ جی ہیں کعبے کے کیونکہ اگر کعبہ کو سجدہ کر رہے ہوتے تو جو لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر نیچے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، لیکن وہ ڈائریکشن آف دا قبلہ، جبکہ وہاں فضا میں قبلہ نہیں ہے لیکن ڈائریکشن آف دا کعبہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں ساتوں آسمانوں پر اللہ رب العالمین کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اسے بیت المعمور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے فرشتوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کو اور روزانہ رات کو 50,000 مسلمان فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ تو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں جب آپ والی مکہ تھے، امیر مکہ تھے، حجاج بن یوسف کی حکومت فوجوں کے حملے کی وجہ سے جب کعبۃ اللہ کی دیوار آتش زدگی کی وجہ سے کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی، تو اسے شہید کر کے نئے سرے سے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ تو جس وقت بیت اللہ کی عمارت وہاں موجود نہیں تھی اس وقت بھی نماز پڑھی گئی تھی سمت کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ تو اللہ رب العالمین کو جو چیز مطلوب اور مقصود ہے وہ تقوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جبکہ اس وقت بیت اللہ کی جو عمارت تھی یا مسجد حرام کا جو عالم تھا وہ اس مسجد سے بھی کوئی بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا احاطہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو، اس گھر کو صاف ستھرا رکھو، اسے پاکیزہ رکھو، اس کی نظافت اور صفائی کا اہتمام کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں یہ حکم الہی کی تعمیل میں شیوہ پیغمبری بجا لاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کبھی کسی کو موقع ملے مسجد کی صفائی کا، ستھرائی کا، مسجد کے خادم کے ساتھ مل کر ان کا ہاتھ بٹانے کا، تو اس موقع کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔
تقوی ہے کیا چیز، کیسے آئے گی؟ کوئی چیز کھائیں گے تو آئے گی، کوئی چیز پہنیں گے تو آئے گی، کوئی لک اختیار کریں گے تو آئے گی، کیسے آئے گی؟ کیا یہ سفید داڑھی پر ہی آتی ہے؟ کوئی چولا اوڑھنا پڑتا ہے، کوئی خاص ڈھنگ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ کرنا کیا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف بچنا پڑتا ہے۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رکنا پڑتا ہے، بس تقویٰ ہے۔ اور عبادات کرنے کے بعد انسان کو جو مقام ملتا ہے، تقویٰ سے وہ مقام پہلے ہی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق بھی تقویٰ کے بعد ملتی ہے۔ آج صبح ساری ہم نے ایک چینل پر کی، اور وہاں سے جب نکلے سامنے ایک مسجد تھی، وہاں نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد راستے میں میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا، اگر آپ کو کوئی دعوت پر بلائے یا آپ کسی جگہ پر مدعو ہوں اور وہاں پر کھانے میں کوئی حرام چیز آ جائے، میں نے کہا مسلمان کی دعوت ہے، کہنے لگا مسلمان کی دعوت ہے لیکن حرام کے پیسے سے خریدی گئی چیز ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، لوٹ کا پیسہ ہو، فراڈ کا پیسہ ہو، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، تو آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا گناہ تو نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں آئی تو آپ کی خدمات میں عرض کروں کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہوگا وہ اس کی عقل اور خرد کے مطابق ہوگا۔ اگر ایک آدمی کا دماغ سلو چلتا ہے، ہلکا چلتا ہے، کام نہیں کرتا، تو اس سے آپ جیسا حساب نہیں ہوگا۔ آپ کا دماغ شارپ ہے تو آپ سے الگ حساب ہوگا۔ اسی لیے وہ لوگ جو دنیا میں مجروح ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، انسان ہے، جانور کیا ہوتا ہے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسانوں جیسے کام کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ان کے رب کا بھی پتہ نہیں، نماز کا بھی پتہ نہیں، مرفوع القلم، جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں عقل دینے کے بعد، اپنے رب ہونے کا شعور عطا کرنے کے بعد پھر امتحان دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آگ جل رہی ہوگی، اسے کہا جائے گا، مان لے گا کہ رب ہے، عقل مل گئی، شعور مل گیا، اب رب تعالیٰ حکم دے گا اس آگ میں کودو۔ اگر رب تعالیٰ کے حکم پر وہ آگ میں کود گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں کودتا اور اپنے عقل اور شعور پر سوال کرتا ہے اللہ پاک کیوں، میں نے کیا کیا ہے، ساری زندگی میں عقل و شعور سے نابلد تھا، آج ہی تو عقل ملی ہے اور آپ یہ حماقت کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سی بات پہ جنت اور جہنم؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ تو اصل میں اتمام حجت ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ کس نے جنت کا مکی بننا ہے اور کس نے جہنم کے انگاروں میں اضافے کا باعث بننا ہے، اسے یہ بات پہلے سے پتہ ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ آمنت باللہ علی القدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان بنیادی ایمانیات کا تقاضا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھ ہی دی ہے اور ہم وہی کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر ہم سے کس بات کی پوچھ گچھ ہوگی؟
لکھے ہوئے پر پکڑے جاتے ہیں ہم ناحق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب قدر میں، تقدیر میں، جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں ہمارے بارے میں جو لکھا ہے وہ اس کا علم ہے، اس کی مشیت نہیں ہے۔ مشیت میں اور تقدیر الہی میں فرق ہے۔ مشیت تو یہ ہے کہ اللہ کی کریشن ہے نیکی کے راستے پر چل کر ہدایت پا جائے، چاہت تو یہ ہے اللہ کی، لیکن اس کا علم یہ ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر چلے گا نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس طرح اللہ کے حبیب کو تسلی دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے، لیکن دل پر روک نہ لگائیے، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تسلی دے دی گئی۔ سورہ ذاریات نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے جانا ہی جہنم میں تھا، یہ اللہ کا علم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے تقدیر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بھائی انور صاحب فلاں جگہ جا کر فلاں کام کریں گے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اس کا ذاتی علم ہے، کسی نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر وہ آ کر بیٹھتے ہیں اس سیٹ پر اور وہ کام کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر رہے تھے وہ کام؟ جواب ہے کہ نہیں، یہ ان کا اپنا ارادہ تھا، اپنی خواہش تھی، اپنی چوائس تھی۔ تو بس اسی ارادے، اسی انتخاب، اسی چوزنگ پر امتحان ہوگا، سزا ہوگی یا جزا ہوگی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو نیکی کا بھی الہام کر دیا گیا، برائی کا بھی الہام کر دیا گیا۔ ہر انسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو اچھائی نظر نہ آئے، برائی نظر نہ آئے۔ ہوتا یہ اچھائی نظر آتی ہے، برائی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ برائی کی طرف انسان کے قدم اٹھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اپنے بیٹے کے سوال میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا۔ میں نے کہا گناہ تو نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حرام ہے تو آپ کو گناہ کیوں ملے گا؟ اگر کہیں شک ہوتا، آپ پوچھتے، وہ کہتے نہیں اللہ کے نام کا ہے، تو آپ کھاتے۔ بکرے کا گوشت ہے، آپ کھاتے۔ جو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ کتے کا گوشت مل رہا ہے، لاہور میں سنا کہ گدھے کا گوشت بک رہا ہے، تو وہ گدھا اور کتا کہہ کر تھوڑی بیچتے ہیں، تو بکرا کہہ کر بیچتے ہیں، بچیا کہہ کر بیچتے ہیں۔ گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے، حرام کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی انجانے میں زہر کھلا دے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کے لیے عافیتوں کا فیصلہ فرمائے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زہر ہے، آپ کو مٹھائی میں ڈال کے کھلایا گیا، لیکن اس کے اثرات تو آئیں گے۔ آپ کو کوئی نیند کی دوا پانی میں گھول کر پلا دے، شربت روح افزا میں گھول کر، آپ میٹھا شربت سمجھ کر پی تو جائیں گے لیکن نیند تو آئے گی نا، اثرات تو آئیں گے۔ بالکل اسی طرح لقمہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی فضیلت ہے. آپ کے بستر پر ہے اور وہاں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایک کھجور. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے ہیں ان کے گردن پر ہاتھ مار کر کخ نکالو، اور وہ ان کی انگلی ڈال کر حلق میں کھجور باہر نکالتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں بیٹا یہ صدقے کا مال ہے اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. ایک کھجور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جسے آپ نے آزاد کر دیا جب وہ مسلمان ہوا. ایک دن وہ کچھ میٹھی چیز لے کر آیا. میٹھی چیز کو عربی میں حلوہ کہتے ہیں یا حلوان کہتے ہیں. احادیث میں باب ہے، باب حلوان الکاہن، کاہن کی مٹھائی کا بیان. کاہن کہتے ہیں کہانت کرنے والے کو. کہانت آج کے دور میں آپ سمجھ لیجئے یہ جو نجومی ہوتے ہیں، ستاروں کی چال دیکھ کر بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. اس میں 8 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، 2 باتیں سچ بھی ہوتی ہیں. آئیڈیا ہوتے ہیں. جس طرح آپ آج کسی بھی حکیم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی نبض پکڑے گا، پکڑانا بتاؤں گا نہیں میں کسی کو، ایسے پکڑے گا اور وہ چیزیں بتائے گا جو کامن ہے. کمر میں درد ہوتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، اچانک غصہ آ جاتا ہے، زیادہ کھا لو تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، نیند کھل جاتی ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ تو کامن ہے بھائی. کسی بچے کی نوٹ پکڑ کے کہوں گے بیٹا تجھے غصہ زیادہ آتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کھیل کی طرف رجحان زیادہ ہے، موبائل آج کل زیادہ دیکھ رہے ہو، کہ ہاں یہی ہے. اسی طرح خواتین کی نبض دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اٹکل پچو ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ غیب کا علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. مسئلہ حل ہو گیا نا علم غیب کا. جھگڑا حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی جھگڑا ہے نا، علم غیب ہے، علم غیب نہیں ہے. علم غیب تھا کیونکہ اللہ نے بتایا تھا. ہاں بالکل صحیح ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، آپ بھی یہی مانتے ہیں. جھگڑا ختم. آؤ کیوں دور ہو، آؤ قریب آؤ. بات سمجھ رہے؟ یہ انداز ہے دعوت کا، تبلیغ کا. جس طرح ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اسے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو ایک معبر کو بلایا اور کہا بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ میں کوئی دانت باقی نہیں رہا، سارے دانت ٹوٹ گئے، بتاؤ مجھے تعبیر کیا ہے. اس نے کہا حضرت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے. بڑا غصہ آیا، یہ کیا تعبیر دی ہے اس نے؟ حکم دیا اس کی گردن اڑا دو، کسی اور کو بلاؤ. کوئی عقل مند سمجھدار قسم کا معبر آیا، اسے بھی یہی سوال بتایا، یہی خواب بتایا. اس نے تعبیر دی، حضور والا یہ تو بہت ہی اعلیٰ خواب ہے، آپ کی عمر مبارک آپ کی سارے خاندان کے افراد سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اسے انعام و اکرام دے کے نواز دیا. بات تو ایک ہی تھی لیکن کہنے کا انداز مختلف تھا. بات تو ایک ہی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام آپ کے پاس میٹھی چیز، حلوہ، مٹھائی، سویٹ لے کر آیا اور کہا حضرت کھائیے. آپ نے نوش فرمائی. جب آپ اسے کھا رہے تھے، مزیدار تھی، رغبت سے کھا رہے تھے، تو کہا بھائی لائے کیسے، کیا کمایا تھا، کیا کیا، کس خوشی میں مٹھائی لائے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں. اس زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے کسی کا ہاتھ دیکھا تھا، حالانکہ مجھے آتا نہیں ہے ہاتھ دیکھنا، لیکن میں نے ایسے ہی ہاتھ دیکھ کر کچھ بتا دیا تھا تو وہ ہو گیا ہوگا اتفاقاً، تو وہ میرے لیے مٹھائی آج لے کر آیا ہے. آپ نے اپنی حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کی اور وہ سب کچھ باہر نکال دیا. کیوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے شرابی کے عمل سے نفرت کیجئے گا، شرابی سے نفرت نہ کیجئے گا، چور کی چوری سے نفرت کیجئے گا، چور سے نفرت نہ کیجئے گا۔ اس طرح ڈاکٹر گلوز پہن کر، ماسک لگا کر، اپنی پروٹیکشن کر کے مریض سے محبت کا اظہار کرتا ہے، مریض کا علاج کرتا ہے، مرض کے خلاف لڑتا ہے، لیکن مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ آپ بھی اس کے روحانی معالج ہیں، اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو آپ اسے شیطان کے لیے ایک آسان اور تر نوالا بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک شخص کو بار بار پکڑ کے لایا جاتا کہ یا رسول اللہ پھر شراب پی لی۔ آپ مختلف سزائیں دیتے، کبھی کہ باتیں سنوا دیتے اسے، کبھی کہتے اچھا اس کو مارو۔ تو صحابہ کرام اپنی چادروں کے، اپنی پگڑی کے پٹکے بناتے، اس پہ گٹھان لگا کے اس کی پٹائی کرتے، کوئی ایک آدھ جوتی بھی لگا دیتا تاکہ اس کو ذرا شرم آئے، کیا یار شراب پیتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہ ہو۔ ایک بار ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو ہماری محفل میں، ہمارے شہر میں رہتا کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، خبردار یہ نہیں کہنا اس کو۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ کیا تم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار بننا چاہتے ہو؟ شیطان کے مددگار نہیں، اس کو قریب کرنا ہے، دور تھوڑی بھگانا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن۔ نجومی کو کوئی ہاتھ دکھاتا ہے اور جو اس نے بتایا اس پر یقین بھی کر لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تو کچھ کھایا نہیں ہے، صرف سوچا ہے، کیونکہ سوچ کے اثرات بھی طبیعت پر پڑتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ اچھا سوچیں گے تو اچھی وائبز آئیں گی، آپ برا سوچیں گے تو بری وائبز آئیں گی۔ آپ خود کو دلیر سمجھیں گے، آپ میں بہادری کے جوہر پیدا ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو کمزور خیال کریں گے تو آپ واقعی کمزور ہو جائیں گے۔ میرے موبائل میں، موبائل ان کے پاس ہے، ایک ویڈیو آئی، بڑی خطرناک ویڈیو ہے۔ ایک انگریز ہے اور وہ مسلمان ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، سائنٹسٹ ہے، پیتھولوجیکل سائنٹسٹ۔ وہ مائکروسکوپ سے، خوردبین سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں جراثیم نظر آتے ہیں۔ ایک چمچہ رکھا اس نے، اس چمچے کے پاس ایک بلی آئی، اس نے پھر ایک شیشہ رکھا، بلی نے اس پہ زبان پھیری اور جب وہ شیشہ رکھا تو وہاں کوئی جراثیم نہیں تھا۔ مطلب بلی آئی اور وہ ان جراثیم کو چاٹ گئی۔ جس طرح قدرت نے سمندر میں ایسی مچھلیاں پیدا کی ہیں جن مچھلیوں کو جمعدار مچھلیاں کہتے ہیں، سوئی پر مچھلیاں کہتے ہیں، سوئی پر فش، کلینر فش، جو سب چیزوں کو، گندگی کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر سفید جرثومے پیدا کیے ہیں جو بیمار کرنے والے جراثیم سے لڑ کر ان جراثیم کو کھا جاتے ہیں۔ اس سیلز کا بننا اور ٹوٹنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب انسان جو سوچتا ہے اس کے اثرات اس کی باڈی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لوگوں کا تجربہ کیا گیا، آپ بھی کہیں گے یہ درس ہو رہا ہے یا کوئی سائنس کی کلاس ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پر تجربہ کیا گیا اور ایک صاحب سے کہا کہ یہ صاحب جب یہاں آئیں، آفس میں آئیں، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بھائی کیا ہوا، خیریت، کمزور لگ رہے ہو۔ سب کو ایک ڈائلاگ دے دیا گیا، وہ جس کے پاس جاتا، باس کے پاس، اسسٹنٹ کے پاس، کلیگ کے پاس، پیون اس کے پاس آتا، جو بھی اس سے ملتا وہ کہتا یار کمزور کیوں ہو رہے ہو۔
اس دن وہ گھر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، طبیعت بڑی گری گری سی ہے، کھانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، گھبراہٹ بھی بہت ہے، مجھے کیا ہو گیا ذرا چیک کریں۔ کیا تھا؟ سوچ تھی۔ ہم جو سنتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بات تقویٰ سے شروع ہوئی تھی کہ جب آپ نیکی کے کام کریں گے، نیکی لوگوں میں اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، آپ برائی سے بچنے کی آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی، اسپرٹ پیدا ہوگی، یہاں تک کہ طاقت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکل طعامک الا تقیا، حالانکہ کھانا کھلانا کتنا ثواب کا کام ہے، کوئی بھی بھوکا ہو اسے کھانا کھلانے میں ثواب ملے گا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، حتیٰ کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ پرندے کیوں نہ، انہیں آپ پانی پینے کا اہتمام کر دیں۔ ان کے لیے ایک عورت کو کتے کو پانی پلانے پر جنت میں بھیج دیا گیا، جبکہ وہ گناہگار ترین کسبیہ تھی، کتے کو پانی پلایا تھا، لیکن دسترخوان پر وہ بیٹھتا ہے جو آپ کا دوست ہوتا ہے، ہم پیالہ اور ہم نوالا۔ فرمایا لا تأکل طعامک لا یأکل طعامک الا تقیا، تمہارے گھر پہ تمہارے دسترخوان پر وہ نہ بیٹھے مگر متقی ہو، کیونکہ تمہارے دوست کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طرز عمل پر ہوتا ہے، اپنے دوست کی جو اس کی لائف سٹائل ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی سنگت دیکھو، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آج کل فیس بک کی پروفائل چیک کی جاتی ہے کہ بھئی اس کی پوسٹیں کیسی ہوتی ہیں، تو ہم تو من حیث المجموعی منافق ہیں، من حیث المجموعی اجتماعی تو اعتبار سے ہماری قوم منافق قوم ہے، عمل نہیں ہے۔ فیس بک پہ پوسٹیں آپ دیکھیں ایک سے ایک شاندار، وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک صاحب کے گھر پہ تبلیغی جماعت والے آئے تو ان کی بیگم صاحبہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ چلا وہ صوفے کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا ارے بھائی باہر نکلیے، آپ کی فیس بک کی پوسٹیں دیکھ دیکھ کر محلے کی تبلیغی جماعت آپ کو گشت پر لے جانے کے لیے آئی ہے، آپ مسجد بھی نہیں جاتے۔ پوسٹیں ایسی ہیں کہ یار کیا با یزید بستامی اور کیا حضرت مجدد الفسانی ایسی پوسٹیں کرتے ہوں گے، ایسی باتیں کہتے ہوں گے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے چناؤ میں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، دوست کس سے بنا رہا ہے، اور یہ اثرات غیر محسوس ہوتے ہیں۔ تقویٰ نظر تو نہیں آتا، تقویٰ تو ایک کیفیت کا نام ہے، تقویٰ تو ایک اسپرٹ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وہ مشہور بادشاہ گزرا ہے محمود، اس کا ایک غلام تھا ایاز، افریقی نسل، نہ خوبصورت تھا، نہ بلند و بالا تھا، نہ کوئی اعلیٰ شجرہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، تو باقی سارے جو اس کے مصاحب تھے بادشاہ کے وہ اس سے حسد کرتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر امتحان لیتا تاکہ اس کی دھاک عقل کی اپنے غلاموں پر بٹھا سکے۔ ایک بار اس نے کہا کہ یہ مرغی لو سب اور جا کے اسے ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ لوگ چشمے زدن میں واپس آ گئے، باہر گئے ذبح کیا، کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہم کہیں جاتے تو ہم کیمرہ دیکھتے ہیں، کیمرہ تو نہیں ہے، کہیں کیمرہ نہیں ہے تو پیک دو، تھوک دو، پیک تھوک دو، کیمرہ نہیں ہے، منہ سے نکال کے ایسے پھینک دیا، کیمرہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو روک سکے۔ کیمرہ روکے گا آپ کو، پولیس کا ڈنڈا روکے گا آپ کو۔ ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کسی باہر کے ملک کا، کون سا ملک تھا وہ، جہاں وہ ٹریفک کے بیچ میں سے ایک راستہ بنایا ہوا ہے بائکس کے لیے، ہاں
کینیڈا گاڑیاں چل رہی ہیں، ادھر بھی کارز ہیں ادھر بھی کارز ہیں، بیچ میں ایک راستہ چھوڑا ہوا ہے بائک سواروں کے لیے، بائک رائڈرز کے لیے، ٹریفک جیم ہے، بائکس کم ہیں، لیکن کوئی گاڑی اوورٹیک کر کے بیچ کو، گاڑی تو نہیں آ رہی نا، لے لے ادھر سے لے لے، جیسے ہمارے مولانا نے کہا رانگ وے پہ لے لیجئے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، ون وے۔ میں کہا بھائی کیوں لے لیں ہم ون وے پر، کیوں لے لیں؟ دو آدمی مسجد سے اٹھ کر نہ چلے جائیں، ہم رانگ وے لے کے آ جائیں، کیوں لے کر آئیں؟ ہم تو نہیں لیں گے رانگ وے، چاہے ہمیں لزبیلا سے آنا پڑے۔ پتہ چلا ایک اور کٹ تھا ماشاءاللہ، اس کٹ سے ہم نے پھر موڑ لیا۔ آپ کے اندر ایک ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ وہ طاقت عطا کر دے گا کہ تم نیکی کو نیکی سمجھو گے، برائی کو برائی سمجھو گے۔ نیکی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی وہ آیت نہیں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے نماز کے لیے اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے رات بھر قیام اللیل میں کھڑے ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے 8 رکعتوں میں 1 پارہ سننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ خشیت الہی ان کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، ان کے اندر عبادت کا شوق اور ذوق پیدا کرتی ہے۔ تو آپ کی مسجد کا نام بھی تقویٰ ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ کریم مجھ میں، آپ میں، ہماری آل اولاد میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا فرمائے، ہم سب کو اہل التقویٰ، ہم سب کو صاحب تقویٰ بنائے، اور اللہ کریم ہمیں ایسے حرام راستوں سے، حرام کھانوں سے، حرام کاروبار سے محفوظ اور مامون فرمائے، جس سے یہ تقویٰ جیسی لازمی صفت خدا نخواستہ ہم سے چھن جائے، ہم ایک طرف نیکیوں کے انبار لگا رہے ہوں اور دوسری طرف ہماری بالٹی میں، پیندے میں سوراخ ہو، سب کا سب اس سے ضائع ہو رہا ہو۔ بچنا تقویٰ ہے، بچ کر اسی دنیا میں بچ کر چلنا، احتیاط سے چلنا، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں فوراً رجوع اللہ کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، نادم اور شرمندہ ہو جانا، اللہ کے حضور صدقہ خیرات دے کر اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، بس اس کا نام انابت اللہ ہے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور جو بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں درخواست کروں گا، ہماری مائیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ یہ ہمارے عثمان بھائی، فراز بھائی، نعیم بھائی، منصور عالم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ ایک سوال ہے کہ سحری کا انمول تحفے کے اعتبار سے ایک دعا گردش کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اور کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس دعا کو وقت سحری میں 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کیے جائیں گے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، خود ساختہ یہ الفاظ ہیں، اور اس کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ اذکار کرنے چاہیے جو حدیث سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، جیسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، آپ کثرت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے رہیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے، آپ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، دونوں طرح سے صحیح ہے، یہ پڑھتے رہیے۔ یا دیگر اذکار ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتی رہیے۔ یا آپ یہ پڑھتے رہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔
تو یہ مصنون دعائیں بے تحاشا ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور غیر مصنون دعائیں جو حدیث سے ثابت بھی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان سے زیادہ اہم اور ان سے زیادہ اعلیٰ عرفہ خوبصورت کلمات کس کے ہو سکتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ تو دعا فرمائیے کہ غزالہ صاحبہ، مبینہ ظہیر صاحبہ، پشمینہ قبر الدین صاحبہ، عقیل بیگم اور انور صابر صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ہمارے جناب حکیم صاحب جو یہاں ماشاءاللہ ہوا کرتے تھے، اور جب پرسوں میں نے انیس الرحمن صاحب سے عرض کیا کہ بھئی مسجد تقویٰ جانا ہے گلبہار، انہوں نے کہا حکیم صاحب تو اب وہاں ہیں نہیں، تو آپ کو کس نے بلایا ہے؟ میں نے کہا حکیم صاحب کے ماشاءاللہ پوری جماعت وہاں موجود ہے، پورے احباب موجود ہیں، اور وہاں کے مولوی صاحب ہیں قاری عبد الکبیر صاحب ماشاءاللہ ہیں، عبد الخبیر صاحب ماشاءاللہ، تو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو انشاءاللہ چل رہا ہے وہاں پر۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا